الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. میرے محترم بھائی اور عزیز و دوستو بزرگوں، آج کی اس نشست میں ہم تین باتوں کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو سود، دوسرا جوا، اور آخر میں شب برات کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر سود کے حوالے سے وعیدیں بیان فرمائی. ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں تو قیامت کے دن وہ ایسے اٹھیں گے جیسے ایک ایسا شخص اٹھتا ہے جس کو آسیب ہو گیا ہو، جس کو جن چڑھ گئے ہو، جنات چڑھ گئے ہو، یعنی کہ وہ پاگل ہو گیا ہو. مطلب یہ ہے کہ آخرت میں سود خور آدمی پہچان لیا جائے گا کہ وہ پاگلوں کی طرح وہ آئے گا. اور علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں بھی سود کھانے کا یہ اثر ظاہر ہوتا ہے کہ اس آدمی کی عقل میں تھوڑی سی نقص پیدا ہو جاتا ہے اور عقل میں تھوڑا سا فتور پیدا ہو جاتا ہے. غصہ جلدی آ جانا، بہت زیادہ جنون چڑھ جانا اور آپے سے باہر ہو جانا، یہ ساری اس کی علامات ہیں. اور ایک اور جگہ فرمایا اسی آیت میں احل اللہ البیع وحرم الربا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارتی معاملے کو تو حلال قرار دیا ہے، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، لیکن سود کو حرام قرار دیا. یعنی سود ناجائز ہے اور خرید و فروخت جائز ہے. جس طریقے سے بکری کھانا حلال ہے اور کتا کھانا حرام ہے، تو جو فرق بکری اور کتے میں ہے وہی فرق سود اور ایک تجارتی معاملے میں. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود کھانے سے باز آ جاؤ. اگر سود کھانے سے باز نہ آئے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سمجھو. گویا کہ سود خور آدمی اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے. اگر ہماری معیشت سود پہ کھڑی ہے تو گویا کہ ہم اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کریں. اور جو اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے ظاہر ہے اللہ جو ہے وہ اس جنگ میں کس طرح ہار سکتا ہے. تو گویا کہ اس آدمی کی معیشت اس آدمی کی جو گزر بسر ہے وہ انتہائی تنگ ہو جائے گی، پریشان رہے گا. اس لیے کہ اس نے اللہ سے دشمنی موڑ لی ہے. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں۔ سود لینے سے، سود لینے والا آدمی بظاہر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیسوں میں اضافہ ہو گیا، گنتی میں اضافہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ صرف گنتی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی سود لینے کی وجہ سے اس کی ویلیو گھٹ جاتی ہے۔ پورے معاشرے میں سود کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو پیسے کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، پیسے کی مانگ گر جاتی ہے، اس کی ویلیو گر جاتی ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ اگر 1970 میں اگر ایک مکان 100 روپے کا تھا تو اب جو ہے 2019 میں وہ 100 روپے کے بجائے وہ 50 لاکھ کا ہے۔ حالانکہ گنتی کے لحاظ سے وہ صرف 100 روپے کے 1 روپے کے 100 نوٹ ہے، اور اب جو وہ اتنے لاکھوں روپے میں چلا گیا۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ ویلیو گر گئی روپے کی ویلیو گر گئی، اور ویلیو کس وجہ سے گری؟ سودی نظام کی وجہ سے۔ تو سودی نظام ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس سے پیسے کی ویلیو گر جاتی ہے، دیکھنے میں وہ پیسہ زیادہ لگتا ہے لیکن وہ کھوکھلا ہے، اس کے پیچھے وہ بہت زیادہ ایسی قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں معاشرے پر اور معیشت پہ، اقتصادیات پہ، ایسا اس کا برا اثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسے کی جو ویلیو بہت زیادہ گر جاتی ہے۔ فرحان نظامی نام کے ایک بہت بڑے ماہر معاشیات گزرے ہیں اور وہ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد مولانا زاہد الراشدی صاحب جو کہ صاحبزادے ہیں امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے، تو انہوں نے پچھلے گزشتہ ہفتوں میں ایک کورس ہو رہا تھا، اس میں یہ واقعہ سنایا کہ ہمارے ایک دوست فرحان نظامی جو امریکہ میں ہوتے ہیں اور ماہر معاشیات ہیں، وہاں کے ایک بہت بڑے اسلامی ادارے کے وہ سربراہ ہیں، کیونکہ وہاں کافی عشروں سے، کافی عرصے سے رہ رہے تھے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ خود انگریز ہیں لیکن ہے مسلمان، اور وہ بڑے مالیاتی ادارے کے بڑے۔ تو کہہ رہے کہ مجھے آفر ہوئی، مجھے کارڈ بھیجا گیا، مجھے درخواست کی گئی کہ آپ نے فلانے سیمینار میں آنا ہے، جو کہ امریکن کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، بڑے بڑے جو بزنس مین تھے اور بڑے بڑے ان کے جو فائنینسنگ کے جو بڑے تھے، ان کے ایک سیمینار ہو رہا ہے، اس میں آپ کو آنا ہے، اور سود کے حوالے سے جو اسلامی نقطہ نظر وہ آپ نے پیش کرنا۔ تو کہہ رہے میں نے بہت سوچا کہ میں بیان کس طریقے سے شروع کروں، بات کیسے شروع کروں۔ کہ شروع میں تو میں نے سوچا کہ چلو جس طریقے سے ایک عام واعظ کا طریقہ ہوتا ہے، ایک بیان کا طریقہ ہوتا ہے، لیکچر کا طریقہ ہوتا ہے، میں پہلے قرآنی آیات پڑھوں گا، پھر حدیثیں پڑھوں گا، پھر اس طرح بات شروع کروں گا۔ لیکن کہہ رہے کہ پھر میں نے سوچا کہ میرے جو مخاطبین ہیں وہ مسلمان تو ہے نہیں، وہ سارے کافر ہیں، امریکن ہیں، عیسائی ہیں، کمیونسٹ ہیں، دہری ہیں، ان کے سامنے میں اگر پہلے قرآن و سنت کی بات کروں گا تو ان کو سمجھ میں آئے گی نہیں، وہ تو مانتے نہیں اس کو۔ تو کہہ رہے میں نے ترتیب بدل دی، اور ترتیب کیا کر دی کہ میں نے سوچا کہ میں پہلے آج کل کی جتنے بھی ماہرین ہیں، محققین ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، ان کی تحقیقات پہلے پیش کروں گا سود کے حوالے سے، اور اس کے بعد آخر میں قرآن و سنت کی بات کروں گا۔ چنانچہ کہہ رہے میں نے ریسرچ کرنا شروع کی، تلاش کرنا شروع کیا، تحقیق کرنا شروع کی، اور سود کے حوالے سے بڑے بڑے جتنے محققین تھے ان سب کے تحقیقوں کو میں نے جمع کیا۔ تو سب کا نتیجہ یہی نکل رہا تھا، اور سب کا متفقہ فیصلہ تھا، متفقہ تجویز تھی کہ سود سے یہ جو ہمارا ان بیلنس نظام ہے، یہ آج کل کا جو معیشت ہے اس کو کہا جاتا ہے ان بیلنس معیشت ہے، اس میں بیلنس نہیں ہے، جو مالدار ہے وہ بہت مالدار ہے اور جو غریب ہے بہت غریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسا جو نظام ہے اونچ نیچ والا نظام ہے، ان بیلنس نظام، اس کی سب سے بڑی وجہ سود ہے۔ جتنے بھی کافروں کے جو ماہرین ہیں، بزنس مین، ان کے جو فائنانس کے ماہرین ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں، متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ سود کی وجہ سے معاشرے میں یہ ان بیلنس کا جو سسٹم ہے وہ اس کی وجہ سے آیا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ سود کی کم سے کم شرح کیا ہو سکتی ہے، کتنا ہم سود لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ
0% بھی سود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ معاشیات کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اقتصادیات کو ترقی دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس سودی بینکاری کو اور سودی نظام کو بالکل 0 پوائنٹ پہ لانا ہوگا، تب جا کے آپ کا یہ بحران ختم ہوگا۔ تو کہہ رہے کہ میں نے اس طریقے سے ساری تحقیقات پیش کی اور آخر میں جا کے قرآن و سنت کی بات کی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ۔ میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ سود سے گنتی بڑھتی ہے، سود لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیسے میں بہت اضافہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں اس کی بیک اپ پہ پیچھے وہ سارا نظام بیٹھ رہا ہوتا ہے اور ویلیو بہت گر رہی ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ، کہ اللہ تعالیٰ سود کی ویلیو گھٹا دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج دنیا بھر میں جتنے بھی برطانوی ماہرین ہیں اور دوسرے ماہرین ہیں، وہ اب اپنے اپنے ملکوں میں حالانکہ کافر ہیں، لیکن کافر ہونے کے باوجود میں غیر سودی بینکاری کو آہستہ آہستہ اپنے سسٹم میں لا رہے ہیں۔ اور برطانیہ نے 2025 تک یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ 2025 تک ہمارا ہدف یہ ہے کہ 2025 تک ہماری بینکاری 50% ہم نے غیر سودی کر دے رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں وہ نظام جو اسلام نے 1400 سال پیش کیا غیر سودی، اس نظام کی طرف دنیا تک کے کھا کے گر پڑ کے آخر کا اسی طرف آ رہے ہیں جو اسلام نے کہا۔ اور باقاعدہ جھگڑا ہو رہا ہے فرانس میں اور برطانیہ میں، جھگڑا ہو رہا ہے کہ اس غیر سودی بینکاری کا مرکز کون بنے گا۔ فرانس کہتا ہے کہ میں بنوں گا، پیرس میں اس کا مرکز بنے گا، تو فرانس کا دارالحکومت ہے، اور برطانیہ کہتا ہے نہیں لنڈن بنے گا۔ تو باقاعدہ ابھی سے رسہ کشی چل رہی ہے غیر سودی بینکاری کے حوالے سے، وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہیں۔ تو بہرحال سود ایک لعنت ہے، اور ہمارے معاشرے میں اور ہر معاشرے میں ہر قوم میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سست ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم کہیں نوکری نہ کریں، کہیں کوئی کاروبار نہ کریں، بس ہمارے پاس پیسہ ہے، وہ پیسے ہم لوگوں کو دیں سود پر، گھر بیٹھے جو ہمیں پیسہ ملتا ہے۔ تو سود سے معاشرے میں ابتری اور ایک طرح کی سستی، کم ہمتی، اس طرح کی چیزیں پھیل جاتی ہیں۔ وہ آدمی بس وہ بغیر محنت کیے وہ کھانے کا عادی بن جاتا ہے۔ اور سود حرام ہے، اور حرام مال کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 7 پشتوں تک اس کا اثر رہتا ہے، 7 پشتوں تک حرام مال کا اثر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سود ہوتا کیا ہے؟ سود کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے قرضے والا سود، جو عموماً ہمارے ہاں لوگ سمجھتے بھی ہیں اور تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں، اور دوسری قسم جس کو حدیث میں کہا گیا ہے ربا الفضل یا ربا النسیہ، ربا القرض، جو عموماً ہمارے معاشرے میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے قرضہ لیا اور قرضہ دینے والا پہلے سے شرط لگا رہا ہے کہ میں آپ کو قرضہ تو دے رہا ہوں، لیکن جب آپ واپس کریں گے تو اتنے روپے آپ زیادہ دیں گے۔ جیسے ہم بینکوں میں جاتے ہیں اور بینکوں میں جا کے کہتے ہیں کہ مجھے اپنا مکان بنانا ہے یا مجھے فلانا کاروبار شروع کرنا ہے، تو آپ مجھے اتنا لون دیں، قرضہ دیں۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے قرضہ تو ہم دے رہے ہیں آپ کو، لیکن آپ نے ہر مہینے اس پر اتنا سود دینا ہوگا۔ تو یہ ہو گیا سود۔ یا مثلاً ہم بینک سے جب عید کے موقع پر گڈیاں نکلواتے ہیں نوٹوں کی، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ ہم سے اضافی پیسے لیتے ہیں، وہ بھی سود ہے۔ تو اگر شرط لگا کر مشروط کر کے، کنڈیشنل جس کو کہتے ہیں، کہ باپ ایک شرط لگا کر اضافہ لیا جائے تو وہ سود ہے۔ لیکن اگر کوئی شرط نہیں لگی، شرط لگائے بغیر، مثلاً الف کے پاس بے آتا ہے، الف کے پاس بے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دے دو 1 لاکھ روپے چاہیے، تو الف کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، اور بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی شرط کے، میں محض ہمدردی میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کب واپس کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں 10 مہینے بعد واپس کروں گا۔ تو بے کو اس نے وہ قرضہ اس نے دے دیا، کوئی سود کی شرط نہیں لگی ہے، لیکن بے نے جب اس کو واپس کیا 10 مہینے کے بعد، تو اس میں اپنی خوشی سے 10,000 روپے اندر رکھ کے دے دیے، اس کو 1,10,000 دے دیے۔ تو یہاں کوئی شرط نہیں لگی تھی،
تو یہ سود نہیں، یہ جائز ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے حسن القضاء یا حسن التقاضی، کہ ایک آدمی پر آپ نے احسان کیا، اس نے احسان کا بدلہ اچھے طریقے سے چکایا اور شرط بھی کوئی نہیں لگی تھی۔ تو یہ فرق ہے سود میں اور احسان۔ سود میں شرط لگے گی، شرط لگا کر اگر معاملہ کیا جائے گا سود ہو جائے گا۔ اب ہم جب کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں جو پیسہ رکھوایا ہے وہ بھی ہم نے ایک قرضہ جمع کر، ایک قرضہ دیا ہے بینک کو، اور اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کوئی اضافی پیسہ نہیں دیں گے، تو یہ جائز ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے، چاہے وہ اسلامی بینک میں کھلوائیں چاہے کنونشنل بینک میں یعنی سودی بینکوں میں کھلوائیں، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ کیونکہ آج کل اسلامی بینک آ گئے اور اسلامی بینکوں کے آنے کے بعد اور تقریباً پاکستان میں 14 سے 15% بینکاری اسلامی ہو چکی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اسلامی بینک کی جو شرح ہے وہ بھی صرف 14-15% ہے، تو اس کے گروتھ کو، اس کی شرح کو اگر ہم بڑھانا چاہتے ہیں کہ اسلامی بینک زیادہ ہو جائیں، 50% ہو جائے یا 80%، 100% ہو جائیں، تو اس میں ہماری بھی ذمہ داری، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اکاؤنٹ سودی بینکوں کے بجائے اسلامی بینکوں میں کھلوائیں۔ جب اسلامی بینکوں میں کھلوائیں گے وہ سارا پیسہ جو سودی بینکوں میں رکھا ہوا ہے وہ سارا پیسہ منتقل ہو کر اسلامی بینکوں میں آ جائے گا، تو خود بخود اسلامی بینکاری کی شرح بڑھ جائے گی۔ تو جب ایک اسلامی نظام آ رہا ہے اور غیر سودی نظام آ رہا ہے تو عوام کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی شرح افزائش بڑھانے کے لیے یہ تعاون کریں، اور اپنا اس لیے کہ جو سہولت وہاں ہے وہ سہولت یہاں بھی ہے، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ جو سودی بینک ہے اس میں نقصانات بہت زیادہ ہوئے جبکہ اسلامی بینک میں نقصان نہیں ہوا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ نہ کھلوائیں، کوئی کھلوا رہے جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی اگر آپ اسلامی بینکوں میں کھلوائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے سیونگ اکاؤنٹ کی، تو سیونگ اکاؤنٹ بھی قرضہ ہوتا ہے، وہ اگر سودی بینکوں میں آپ کھلوائیں گے تو وہ آپ کو اس پیسے پہ سود دے گا، تو وہ ناجائز حرام ہے۔ اور فکسڈ ڈپازٹ میں وہ بھی آپ نے پیسہ رکھوایا 1 لاکھ روپے، اس نے کہا کہ 7 مہینے کے بعد ہم آپ کو 7 مہینے پہلے آپ نکلوا نہیں سکتے، یہ فکسڈ ڈپازٹ ہے، اس پہ وہ نفع دیتے ہیں۔ تو جو سودی بینک ہوتا ہے کیونکہ وہ تو پیسہ کما رہا ہوتا ہے، وہ کوئی کاروبار تو نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ سود ہے۔ اسی طریقے سے نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، مختلف سرٹیفکیٹس آتے ہیں جس میں وہ پیسہ آپ نے رکھوانا ہوتا ہے ایک مدت تک، لمبی مدت ہوتی ہے کبھی چھوٹی مدت ہوتی ہے، اگر لمبی مدت ہوگی تو وہ سود زیادہ دیتے ہیں، چھوٹی مدت ہوگی تو وہ نفع کم دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال چنگاری چھوٹی ہو یا بڑی ہے تو آگ، وہ چھوٹی چنگاری بھی جو آگ لگا سکتی ہے جیسے بڑی آگ لگا سکتی ہے، اس لیے سود کم ہو یا زیادہ ہو ہمیں اس کو چھوڑنا ہو، اور جب وہ ایک حل موجود ہے، اسلامی بینک موجود ہے، تو آپ اس میں جمع کروائیں۔ اسی طریقے سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جو ایزی پیسہ یا جیز کیش کی اسکیمیں ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات یہ آپ سے کہا جاتا ہے، آفر کی جاتی ہے کہ آپ مثلا 10,000 روپے یا 2,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں گے تو آپ کو فری منٹس ملیں گے یا آپ کو فلاں سہولیات ملیں گی۔ تو وہ اصل میں اس قرضہ رکھوانے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھواتے ہیں، وہ اگر مثلا ایک آدمی نے 2,000 روپے رکھوائے، تو اگر 1 لاکھ آدمی بھی 2,000 روپے رکھوائیں گے تو ان کا تو کروڑ روپے ہو جائے گا، تو اس کو آگے لگاتے نفع کما رہے ہوتے، اور ہمیں تھوڑا بہت وہ بیلنس کی صورت میں یا فری منٹس کی صورت میں ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ مشروط ہے، سب کو پتہ ہے کہ ایسا ہونا ہے، اس لیے وہ سود ہے اور اس کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کافر ملکوں سے سود لینا۔ جس طریقے سے سود مسلمان ملکوں میں مسلمان سے سود لینا حرام ہے، ویسے ہی کسی کافر سے، چاہے وہ مسلمانوں کے ملک کا کافر ہو یا کافر ملکوں کے بینکس ہوں، ان سے سود لینا بھی، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے فتاوی امداد الفتاوی مختلف فتاوی دیے، لیکن جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے سب سے آخری فتویٰ دیا اور اس فتوے کے بعد اپنے تمام سابقہ فتاویٰ سے رجوع کر لیا، وہ فتویٰ یہ تھا کہ دارالحرب جو کافر ممالک ہیں وہاں کے بینکوں سے سود لینا بھی ناجائز ہے۔
اس لیے ابھی علماء دیوبند کا موقف یہی ہے، اکثر علماء دیوبند کا، جمہور کا، کہ کافر ملکوں کے بینکوں سے بھی آپ سود نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے ایک انعامی بانڈ ہے، انعامی بانڈ کو جو ہمارے علماء ہیں وہ اس کو سود قرار دیتے ہیں، اور اس میں جوئے کا پہلو بھی ہے۔ انعامی بانڈ کیا ہوتا ہے؟ انعامی بانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے تجوری خالی ہو جاتی ہے، جیسے آج کل خالی ہے، تو اس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، وہ بانڈ جاری کرتی ہے کہ یہ مثلاً 1000 روپے کا ایک بانڈ ہے، لوگ اس بانڈ کو لے لیتے ہیں، اس کاغذ کو لے لیتے ہیں جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے 1000 روپے ہم نے دے دیے، وہ سارا پیسہ وہ بینک میں جائے گا، اور جو اسٹیٹ بینک ہے یا جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس جائے گا، اور گورنمنٹ ہم سے یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو ہمیں قرضہ دیا ہے اس قرضے پر ہم قرآن اندازی کریں گے، اور جس کا نام نکل آیا، دیکھیے جب ہم قرضہ جمع کرا رہے ہوتے، پیسے دے رہے ہوتے انعامی بانڈ کے ذریعے سے، تو پہلے تو اس پر سود لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ سارا سود جمع ہو جاتا ہے، ہر ایک کے پیسے پہ سود لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سارا سود کس طرح دیتے ہیں؟ ہر ایک کو نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ اس کو قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن اندازی کرنے کے بعد جس کے نام نکل آئے ان کو وہ سارا سود دے دیتے ہیں، وہ سارا سود ان جن کے نام نکلے ان کو دیتے ہیں، بقیہ کو نہیں ملتا۔ تو یہاں پہ دو چیزیں پیدا ہو گئی، ایک سود بھی پیدا ہوا، دوسرا جوا بھی پیدا ہوا۔ سود اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے تو 1000 روپے کا لیا تھا، جس کی لاٹری کھل گئی، جس کا انعام کھلا، اس کو 1000 روپے کے بدلے میں مثلاً 1 کروڑ روپے مل گیا، تو 1000 کے بدلے میں 1 کروڑ روپے جو ملا وہ تو سود ہے، اس کو کافی زیادہ ملا۔ اور جوا اس طریقے سے ہے کہ جو بھی آدمی انعامی بانڈ لیتا ہے اس کو ایک ہویا کہ بازی لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا جو 1000 روپے ہے یا تو وہ 1000 ہی رہے گا، یا پھر یہ 1 کروڑ بن کے آئے گا، یا تو 1000 روپے رہے گا، یا پھر وہ 1 کروڑ یا جو جتنے بھی وہ انعام اس کا رکھا ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ تو لاٹری کی صورت ہو گئی نا۔ تو سٹے میں بھی یہی ہوتا ہے، یا جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پیسہ ڈالا، یا تو وہ پیسہ ختم ہو جائے گا، یا پھر بہت سارا پیسہ لے کر آ جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو انعامی بانڈ ہے وہ اصل میں حکومت ہم سے قرضہ مانگ رہی ہوتی ہے، وہ اوپر سے تو یہ کہہ رہی ہے کہ انعام، لیکن اصل میں یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ لیبل یوں سمجھ رہے ہیں جیسے کہ شراب پہ شربت کا لیبل لگا لیا، کتے کے گوشت پہ جو ہے وہ حلال گوشت کا ٹھپا لگا کے بیچ رہے ہیں، وہ تو غلط ہے۔ صرف انعامی بانڈ کہنے سے یا صرف انعامی کا لفظ لگانے سے وہ انعام تھوڑی ہو جائے گا۔ اور یہ جو انعام ہوتا ہے اتنا مضبوط انعام ہوتا ہے کہ اگر وہ انعامی انہوں نے قرآن اندازی نہیں کی، انعام نہیں دیا، تو آپ عدالت بھی جا سکتے ہیں، عدالت جا کے کیس کر سکتے ہیں حکومت پر۔ تو یہ کیسا انعام ہے کہ جس میں عدالت میں کیس بھی ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ انعام کہنا صرف اوپر سے ہے، ورنہ حقیقت میں یہ پکا یہ سود اور جوا ہوتا ہے، جس کو آپ باقاعدہ آپ کو حق بھی ہوتا ہے اس پر کیس کرنے کا۔ اسی طریقے سے مارکیٹ میں کاروبار چلتا ہے فوریکس کا، جس میں جو کرنسیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ فوریکس کا کاروبار ہے، کیونکہ عموماً اس میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی جو اسلامی نقطہ نظر سے ضروری ہیں، اس لیے فوریکس کا کاروبار بھی جائز نہیں۔ آج کل کارڈ آ رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ آ رہے ہیں، چارج کارڈ، ڈیبٹ کارڈ۔ تو دیکھیں ڈیبٹ کارڈ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پہلے سے پیسہ پڑا ہوا ہوتا ہے، جتنا پیسہ پڑا ہوا ہے اس کے مطابق ہی آپ اس کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بینک میں اکاؤنٹ میں اگر 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے اور آپ شاپنگ کرنے گئے، تو وہ اگر آپ نے 1 لاکھ کی شاپنگ کر لی تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو وہ جو کارڈ ہے اس سے آپ کو 1 لاکھ کی شاپنگ ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی 1,10,000 ہوئے تو آپ کو جو ہے نا وہ 10,000 روپے اپنی جیب سے دینا ہوگا، اس لیے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں صرف 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ڈیبٹ کارڈ میں کیونکہ کسی طرح کا سودی لین دین نہیں ہے، اس لیے ڈیبٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے۔ جتنے بھی اسلامی بینک ہیں، میزان بینک اسلامی وغیرہ، ان کے ڈیبٹ کارڈ ہوتے ہیں، اس میں سود نہیں ہوتا، تو آپ اس کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ، یہ باہر ملکوں میں اکثر کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہ پہ تو ضروری بھی ہے کہ وہاں کی شاپنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہو۔
اگر مثلاً آپ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے چائنا کی کوئی چیز منگوا رہے ہیں یا امریکہ سے کوئی چیز منگوا رہے ہیں آن لائن، تو وہ آپ سے کریڈٹ کارڈ کا نمبر مانگتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے اپنی پے کریں، اپنی رقم بھیجیں۔ تو کریڈٹ کارڈ میں ہوتا یہ ہے کہ جس ادارے سے ہم کریڈٹ کارڈ نکلواتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ بھلے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہ ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں بھلے پیسہ نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ ہم سے یہ معاہدہ کریں کہ مثلاً اگر فرض کرتے ہیں کہ 1 مہینے تک اگر آپ نے 1 مہینے کے اندر اندر وہ پیسے جمع کروا دیے تو تب تو سود نہیں لیں گے ہم، لیکن 1 مہینے سے زیادہ اگر آپ مدت لگا دی تو پھر سود لیں گے۔ تو کیونکہ اس میں آپ سودی لین دین کو اوپر راضی ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس فی الحال پیسہ نہیں ہے، مجھے آپ شاپنگ کرنے دیں، اور 1 مہینے کے اندر اندر پیسہ جمع نہ کروایا تو آپ سود لے لینا، ہم راضی ہو جاتے ہیں سودی معاہدے پر۔ اس لیے کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ آپ سودی لین دین پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ کسی نے لے لیا ہے یا مجبوری کی وجہ سے لے لیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، ذمہ داری ہے کہ اس کارڈ سے اس سود کی جو مدت ہے اس سے پہلے وہ ادائیگی کر دے۔ مثلا جو 1 مہینے کی مدت رکھی ہے اس 1 مہینے کے اندر اندر وہ پیسے ادا کر دے تاکہ سود لگے نہیں۔ تو یہ کریڈٹ کارڈ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو گیس کے بجلی کے بل آتے ہیں اس میں بھی ڈیو ڈیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلا 200 روپے بل آ گیا، اگرچہ 200 روپے کا زمانہ تو رہا نہیں ہے لیکن 200 روپے کا بل آ گیا مثلا، اس پہ ڈیو ڈیٹ لگی ہوئی ہے کہ آپ نے اس تاریخ کو نہیں جمع کروایا، 21 تاریخ کو مثلا جمع نہیں کروایا، 220 روپے ہو جائے گا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس 21 سے پہلے یا 21 تک جمع کرا دیں۔ بعض اوقات ہم لوگ لیٹ کرتے ہیں اور نہیں جمع کروا رہے ہوتے، وہ ہم سود ادا کر رہے ہوتے، وہ 20 روپے آپ نے سود دے دیے خواہ کے، تو گناہ گار تو حکومت ہو رہی ہے گناہ گار کہ وہ سود لگا رہی ہے، لیکن ہماری بھی تو ایک ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم نے بھی تو سود دیا نا، ہم نے اپنی سستی کی وجہ سے اپنے آپ کو سود میں ملوث کر لیا۔ 20 روپے ہمارے جیب سے خواہ میں چلے گئے اور وہ سودی معاملے میں کھاتے میں چلے گئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مقررہ مدت سے پہلے بل لازمی بھر لیں۔ اور آج کل تو آن لائن بینکاری آ گئی ہے، آن لائن بینکاری، آپ جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ آن لائن بینکاری فراہم کر رہی ہے، یا مثلا جیز کیش ہے، ایزی پیسہ ہے، اس کی جو اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں گھر بیٹھے آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنا بل بھر سکتے ہیں، رات کو 12 بجے بھی بھر سکتے ہیں، رات کی 3 بجے بھی بھر سکتے ہیں، بڑی سہولت ہے۔ آپ کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے بینک میں، نہ مہر لگانے کی ضرورت ہے، تو ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے گھر بیٹھے حل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اب تو یہ عذر بھی نہیں رہا کہ لائن میں لگنا پڑتا ہے اور یہ وہ، گھر بیٹھے آپ کر سکتے ہیں، آسانی ہے، تو اس سود سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہاؤس فائنینسنگ کی مختلف اسکیمیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف حکومت کے ادارے یا کوئی اور پرائیویٹ ادارے وہ غریب لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو جن کے پاس پیسہ زیادہ نہیں ہوتا ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو قرضہ فراہم کرتے ہیں، آپ اس قرضے سے مکان خریدیں اور پھر ہمیں قسطوں میں ادا کرتے رہیے۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک خود کہتا ہے کہ ہم آپ کو مکان خرید کے دے رہے ہیں اور آپ نے قسطوں میں ادا کرنا ہوگا یا آپ نے کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ تو عموماً آج کل جو ہاؤس فائنینسنگ کی جو اسکیمیں چل رہی ہیں اس میں وہ شریعت کی جو معاملات ہیں اس کی مکمل رعایت نہیں ہوتی۔ مثلا جو پہلی صورت ہے کہ انہوں نے آپ نے مکان دیکھ لیا اور مکان دیکھنے کے بعد بینک میں آ کے کہا کہ بھائی 50 لاکھ میں معاہدہ ہوا ہے اور 50 لاکھ کا میں مکان خرید رہا ہوں، تو بینک کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ 50 لاکھ روپے لے لیں اور ہر مہینے آپ نے اتنے روپے ادا کرنے ہیں اور سود کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ وہ 50 لاکھ کی بجائے 70 لاکھ روپے آپ سے لیتے ہیں تو وہ تو سود ہو گیا۔ یا اگر وہ آپ کو بینک براہ راست زمین خرید کے دے رہا ہے تو اس میں بھی بہت سی شرائط، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے ہاؤس فائنینسنگ کی جو اکثر اسکیمیں ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ البتہ جائز کرنا آسان بھی ہے،
بہت آسانی سے یہ اسکیمیں جائز ہو سکتی ہیں، لیکن اوپر کوئی بات پہنچائے تب بڑی آسانی سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسکیم یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے کہا جائے کہ آپ یہ مثلا بینک ہے، بینک خود یا حکومت کا کوئی ادارہ خود ایک بڑی زمین خرید لے، اور زمین خریدی مثلا اس نے 1 کروڑ کی، اس نے پلاٹنگ کر لی 100 پلاٹ، مثلا ایک فرض کرتے ہیں 100 پلاٹ اس نے بنا لی، اس کو ایک پلاٹ پڑا ہے مثلا 10 لاکھ کا پڑا ہے، تو اس کو 10 لاکھ کا پڑا ہے، وہ غریب لوگوں کو مثلا 20 لاکھ میں بیچ دے، وہ قسطوں میں لے لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک پلاٹ آپ کو 10 لاکھ میں پڑا اور آپ نے قسطوں پر اس کو 20 لاکھ میں بیچ دیا، وہ قسطیں بھرتا رہے گا، جبکہ جرمانہ نہ لگائیں، یہ بھی ضروری کہ جرمانہ بھی نہ لگے۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت سی اسکیمیں ہیں اور بہت سے جائز حل موجود ہیں، اور وہ آسانی سے یہ معاملے حل ہو سکتے ہیں۔ اور اسلامی بینکاری میں جو اسلامی بینکوں کے پاس آپ جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ مشارکت کے بنیاد پر ڈیمینیشن مشارکہ یا شرکت متناقصہ یا اجارہ منتہیہ بالتملیک اور مرابحہ، مختلف انہوں نے پروجیکٹ اپنے بنائے ہوئے ہیں جس کے ذریعے سے وہ آپ کو اگر مثلا 6 مہینے کے اندر اندر آپ قسطیں ادا کر دیں گے تو وہ آپ سے مرابحہ کر لیں گے، 6 مہینے سے زیادہ کی مدت ہوگی تو وہ اجارہ یعنی کرایہ داری کا معاملہ کریں گے، یعنی شروع میں کرایہ داری کا معاملہ ہوگا اور آخر میں جا کے آپ کو معمولی رقم کے بدلے میں وہ آپ کو دے دیں گے، یا آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے، پارٹنرشپ اور اجارہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا کہ جتنی فیصد بینک مالک ہے اس کا وہ کرایہ لے گا، اور جتنے فیصد کے آپ مالک ہیں اس میں آپ اس کے مالک ہیں، اور پھر قسطیں بھی ادا کرتے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بینک کی جو ملکیت ہے وہ آپ نے سارے قسطیں ادا کر دی ہوتی ہیں، تو وہ بینک کی ملکیت ختم ہوتی جاتی ہے اور آپ کی ملکیت کی شرح میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور آخرکار وہ آپ مالک بن جاتے ہیں۔ تو مختلف اسکیمیں ہیں جو اسلامی بینکوں نے شروع کر رکھی ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی سودی یہ جو طریقے ہیں ان سب کا حل موجود ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سودی بینکوں کی سود کی جگہ جو اسلامی طریقے ہیں اس کو اختیار کریں۔ یہ پہلی قسم تھی جس کو ربا القرض کہا جاتا ہے، قرض والا سود، اور ایک دوسری قسم ہوتی ہے جو عموماً لوگوں کو اور عام طور پر زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن ہے وہ بھی سود۔ یہ جو پہلی قسم ہے ربا القرض، اس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا۔ دوسری قسم جس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے یا ربا النسیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کا تیسرا نام ربا الحدیث ہے، یعنی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کرنا ہے۔ اور ایک مختصر سے حدیث سے آپ اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر گندم کو گندم کے ساتھ بیچا جائے، جو کو جو کے ساتھ، نمک کو نمک کے ساتھ، اور کھجور کو کھجور کے ساتھ، کشمش کو کشمش کے ساتھ، سونے کو سونے کے ساتھ، چاندی کو چاندی کے ساتھ بیچا جائے تو ضروری ہے کہ بالکل برابر ہو اور ہاتھ در ہاتھ، 2 شرطیں، بالکل برابر ہو اور فوری ہو، تاخیر بھی نہ ہو اور اضافہ بھی نہ ہو، تاخیر بھی نہ ہو اضافہ بھی نہ ہو۔ اگر اضافہ ہوگا تو یہ ربا الفضل بن جائے گا جو حرام ہے، یعنی کہ آپ نے 10 کلو گندم دیا اور اس سے کہا کہ آپ مجھے 12 کلو گندم دیں، 10 کلو گندم کے مقابلے میں 12 کلو گندم لے رہے ہیں، تو یہ سود ہے، یہ سود ہو جائے گا۔ مثلا ہماری لکڑی مارکیٹ ہے، لکڑی مارکیٹ میں بہت سی لکڑیاں وہ کلو کے حساب سے بکتی ہیں، تو اگر ایک ہی کوالٹی کی لکڑی ہے، اب نام تو مجھے نہیں پتہ، مثلا ایک خاص کوالٹی لے لیں کہ الف نام لے لیں، الف نام کی ایک لکڑی ہے، اس الف نام کی ورائٹی کی جو لکڑی ہے وہ 10 کلو آپ بیچ رہے ہیں، اور سامنے جو لکڑی مل رہی ہے وہ بھی الف ورائٹی کی ہے، یعنی کہ دونوں کی کمپنی سیم ہے۔ جو تبادلہ کرنے والے ہیں، خریدار اور بیچنے والے، وہ دونوں لکڑی کا معاہدہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکڑی کے مقابلے میں پیسے ہو، یہ نہیں ہے، لکڑی کو لکڑی کے مقابلے میں بیچ رہے ہیں، کمپنی سیم ہے اور اس کا جو ہے وہ بالکل ایک جیسی لکڑی ہے، اور ایک زیادہ لے رہے کم لے رہے ہیں، تو یہ بھی سود ہے۔ اگر آپ کو سود سے بچنا ہے تو آپ پیسے سے معاملہ کریں، لکڑی کے بجائے لکڑی کے مقابلے لکڑی لینے کے بجائے آپ لکڑی کو پیسوں کے بدلے میں بیچیں، تو یہ جائز ہے۔ یا مثلا سونا ہے، ایک آدمی 1 تولہ سونا بیچتا ہے 1.5 تولہ سونے کے مقابلے میں، یہ سود ہے، اس لیے کہ دونوں طرف سونا ہے اور ایک کا سونا زیادہ ایک کا کم ہے، یہ بھی سود ہے۔
اگر آپ کو جائز کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سونے کو روپے کے بدلے میں بیچیں اور جو روپیہ حاصل ہو اس سے اگلا سونا خرید لیں. تو یہ ربا الفضل. اور ربا النسیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گندم کو گندم کے بدلے میں بیچا، برابر بیچا، مثلا 10 کلو گندم کو 10 کلو گندم کے مقابلے میں بیچا ہے، لیکن ادھار پر بیچا، تاخیر سے بیچا. ایک نے گندم ابھی دی اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنی گندم 1 مہینے بعد دوں گا، حالانکہ وہ دونوں 10-10 کلو ہے، لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے ادھار کر دیا. اس کو ربا النسیہ کہتے ہیں. ایک آدمی زمین کا معاملہ کر رہا ہے، یہ بھی زمین دے رہا ہے، وہ بھی زمین دے رہا ہے. اب زمین اور زمین ایک جیسی ہے، تو اب زمین ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو بیچا جس کو وزن کیا جا سکے، تو اس میں اضافہ تو جائز ہے. یہ مثلا ایک آدمی 100 ایکڑ بیچ رہا ہے اور دوسرا 200 ایکڑ اس کے مقابلے میں دے رہا ہے، یہ سود نہیں ہے، زمین میں سود نہیں ہوتا، یہ مطلب سے ربا الفضل نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک نے اپنی زمین ابھی دے دی اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنی زمین جو کہ غیر متعین ہے وہ 1 مہینے کے بعد آپ کو دکھاؤں گا اور دوں گا، تو یہ ادھار اس میں معاملہ کرنے اس لیے جائز ہے. یہ تھوڑی سی باریک بحث ہے اور کافی لمبی بحث بھی ہے، اور اس مسئلے سے ایک مثال ہے. آج کل مثلا موبائل مارکیٹ ہے یا کاروں کی مارکیٹ ہے. اب ایک ٹویوٹا کار ہے، ایک ہی سن کی ہے، مثلا 2019 کا ماڈل ہے، اور سامنے بھی ٹویوٹا ہے اور بالکل ماڈل ایک ہی ہے. تو اس کار کا دوسری کار سے بالکل ایک ہی سیم کمپنی ہے، سیم اس کا سن ہے، ایک ہی ماڈل ہے، اس کو آپ بیچ رہے ہیں اور ایک دوسرے کا یہ نہیں کہ آپ ادھار نہیں کرتے. ہاں اگر وہ ماڈل الگ ہے، جیسے مثلا موبائل میں ماڈل آتے ہیں، سامسنگ کے مقابلے میں بیچ رہے ہیں، لیکن ایک ماڈل 2010 کا ایک ماڈل 2019 کا ہے، تو یہ چیز تبدیل ہو گئی، تو اب اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے. یہ لمبی بحث ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تھی سود کی اقسام. ایک ربا القرض جو عموماً ہمارے معاشرے میں رائج ہے، دوسرا ربا الفضل ہے، اس کو ربا الحدیث بھی کہا جاتا ہے. اب اگلی بحث ہماری ہے قمار اور سود کے حوالے، سٹے کے حوالے سے، جس کو جوا بھی کہتے ہیں. جوئے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تعریف الملک علی الخطر والمال فی الجانبین، اپنا جو مال ہے وہ بازی پر لگا دینا، خطرے میں اپنے مال کو خطرے میں ڈال دینا، بازی پر لگا دینا کہ یا تو یہ مال ڈوب جائے گا یا پھر بہت زیادہ پیسے لے کر آ جائے گا. جیسے چھوٹے بچوں کو کنچے کھیلتے ہیں کہ اگر میں نے ٹاک کیا تو سارے کنچے میرے، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ بھی جوا ہے، اس لیے کہ وہ کنچے کے اس نے اپنے کنچے ڈالے اور اگر لگ گیا، اگر نہیں لگا تو کچھ نہیں گیا، لیکن لگ گیا تو سارے کنچے اس کے یا وہ کنچے اس کے. تو یہ بھی سٹا ہے، یہ بھی جوا ہے. اسی طریقے سے انشورنس ہے، انشورنس پالیسی لینا. انشورنس پالیسی جو اب ہم لیتے ہیں عموماً بہت سے ادارے کھلے ہوئے ہیں اس کے، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جوا ہوتا ہے. آپ نے جو اس کا پریمیم جمع کرواتے ہیں، آپ قسط جمع کرواتے ہیں، تو اب ممکن ہے کہ وہ سارا پیسہ آپ کا ڈوب جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اگر آپ کو حادثہ پیش آ گیا، گاڑی آپ کی ٹوٹ گئی یا مکان آپ کا خراب ہو گیا، اس کو آگ لگ گئی، تو وہ آپ کو پیسہ مل جائے، زیادہ مل جائے. تو انشورنس کے اندر سود بھی ہوتا ہے اور اس میں قمار بھی ہوتا ہے. جوا تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے اور زیادہ بھی آ سکتا ہے. اور سود اس لیے ہے کہ بعض اسکیمیں اس کی انشورنس کی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کو آپ کا پیسہ تو مل ہی جاتا ہے اور اضافی مل رہا ہوتا ہے. آپ کا پیسہ ڈوب نہیں رہا ہوتا بلکہ وہ اضافی لے کے آ رہا ہوتا ہے. مثلا 10 سال میں اگر 10 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں، جب آپ کو ریٹرن میں ملے گا تو 10 کے بجائے وہ 20 لاکھ ملتا ہے انشورنس میں. تو انشورنس پالیسی لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں سود بھی ہے، اس میں جوا بھی ہے. البتہ تکافل جو مستند علماء کرام کی بات ہے، انشورنس کا متبادل ہے، اسلامی حل ہے اس کا، وہ آپ لے سکتے. لیکن شرط کیا ہے کہ وہ اسلامی جو ماہرین ہیں مستند علماء ان کی نگرانی میں چل رہا ہو. 2 نمبر نہ ہو. اس لیے کہ جب ایک چیز جائز شروع ہوتی ہے تو بہت سے وہ لوگ جو ہیں وہ فراڈی ہے، وہ بازار میں آ جاتے ہیں، تو اس میں پہلے فتویٰ ان سے مانگے کہ فتویٰ دکھائیں. تو اگر اس میں دارالکراچی کے علماء کا مستند علماء ان کا فتویٰ موجود ہو تو پھر آپ اس میں تکافل
50 की पॉलिसी दे सकते हैं। मोबाइल में बाद औक़ात मैसेज आ रहे होते हैं कि आप 30 किलो सोना निकलेगा, आप बस सिर्फ 10 रुपये आप एक मैसेज करें और 10 रुपये आपको कटेंगे, और अगर आप अंदाजे में आपका नाम आ गया तो आपको 30 किलो सोना मिलेगा। या इस किस्म की और भी कौन सी स्कीमें होती हैं। बात तो फ्रॉड होता है और बात हकीकत भी होता है, लेकिन उसमें वो फिर भी वो जुआ है, इसलिए कि आपको सिर्फ 10 रुपये कटे ना, तो आपने उसको 10 रुपये दिए और बदले में आपको 30 किलो सोना मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। आपने उस 10 रुपये को दाव पे लगा दिया। अब वो 10 रुपये मसलन 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ आदमी 10-10 रुपये जमा करवाएंगे तो उनके तो अरबों रुपये बन जाएंगे। तो वो अरबों रुपये कमाते हैं और हमें सिर्फ थोड़ा सा पैसा दे देते हैं। इस तरीके से वो हमारे साथ चालबाजी। इसी तरीके से टूर्नामेंट होते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, उसके बाद औकात वो हार जीत की शर्त लगती है कि जो हारेगा वो पैसे देगा, तो ये भी जुआ है। इसी तरीके से जो डप्पू खेलते हैं उसमें ये होता है कि जो हारेगा वो पैसे भरेगा, ये भी जुआ है, ये भी जायज़ नहीं है। दुआ के अल्लाह तमाम बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।